من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حشر کی 10 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، ابھی 7 آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ میں ان کا پہلے ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے ان بھائیوں سے کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کی روش اختیار کی ہوئی ہے کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی لازماً تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم ہرگز کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے اور پھر کہیں سے مدد نہیں پہنچائے جائیں گے۔ اے مسلمانوں، ان کے دلوں میں تمہارا رعب اللہ سے بڑھ کر ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ تم سے کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے یکسو ہو کر، سوائے اس کے کہ کسی محفوظ بستی میں پناہ لے کر کریں، یا یہ کہ دیواروں کی اوٹ سے کریں۔ ان کی آپس کی جنگ بہت شدید ہے، تم سمجھتے ہو انہیں ایک، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ان لوگوں کی مثال جن کا معاملہ قریب ہی گزرا ہے، وہ اپنے کیے کا وبال چکھ چکے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور ان کی مثال شیطان جیسی ہے جو انسان کو کہتا ہے کہ کفر کرو، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں تیرے عمل سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ان دونوں کا انجام آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ یہ 7 آیات جیسے کہ آپ نے ترجمے سے اندازہ لگا لیا ہوگا، منافقین کے طرز عمل سے بحث کرتی ہیں، اور وہی انہی کا معاملہ یا انہی کا کردار زیر بحث آیا ہے۔ سورہ مجادلہ میں بھی ہم نے دیکھا، اور یہاں سورہ حشر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب حزب اللہ کے مقابلے میں حزب الشیطان کا ذکر آیا ہے تو وہ جو کھلی حزب الشیطان ہے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جو مارے آستین ہیں، جو حزب اللہ کے اندر حزب الشیطان کا عنصر ہے، یعنی منافقین، ان کا ذکر آیا ہے۔
اور قرآن مجید کا یہ اسلوب یا یہ اصول کہ وہ عام طور پہ تقابل سامنے لاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ کا پہلا ہی رکوع ہے تو اس میں ایک ہی رکوع میں دو انتہاؤں کا ذکر کر دیا گیا ہے. ایک طرف ان لوگوں کا کردار ہے جو ایمان لائے، ان کے اعمال ہیں، ان کا ذکر ہے. دوسری طرف ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں مانے، ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لائے. تو یہ اسی طرح کہیں جنت کا ذکر ہوگا تو ساتھ دوزخ کا ذکر ہوگا. تو فہم قرآن کے اعتبار سے یہ بات بڑی اہم ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو اصول ہوتے ہیں نا جس سے ہم قرآن مجید سمجھتے ہیں، جسے اصول تفسیر کہتے ہیں. وہ عام طور پر اس سے اگر مسائل اخذ کرنے ہیں، کوئی مسئلہ سمجھنا ہے، کوئی مسئلہ اخذ کرنا ہے تو وہ اصول تفسیر کام آتے ہیں. لیکن اگر آپ نے قرآن مجید سے حکمت لینی ہے، وزڈم لینی ہے، دانائی لینی ہے، بصیرت لینی ہے، فہم لینا ہے، فراست لینی ہے، تو پھر قرآن مجید کا مطالعہ دو اعتبارات سے اہمیت رکھتا ہے. ایک اس کے سیاق و سباق سے سمجھنا، اور دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسے سمجھنا ہے. یہ دو چیزیں ان کو سامنے رکھ کر جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو حکمت و بصیرت و دانائی حاصل ہوگی. باقی آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو وہ سارے اصول تفسیر جو ہیں وہ سامنے رکھنے ہوں گے، اور جو خاص طور پہ فقہ کے لیے جو ہے ضروری شرائط میں سے ہیں وہ چیزیں، تو وہ ایک بالکل دوسری شے ہے. تو ہم تو چونکہ قرآن مجید سے ایک عام سوجھ بوجھ زندگی گزارنے کے طور طریقے اور معاملہ فہمی سیکھنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے اہمیت ان دو چیزوں میں. قرآن مجید کا سیاق و سباق کیا کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کے ادوار کی جو واقعات ہیں ان کی روشنی میں ان آیات کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. اس معنی میں ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی تھی کہ یہ بنو نضیر ایک قبیلہ ہے یہودیوں کا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی. اب ان کے خلاف ایک جنگ ہو رہی ہے. یہ پس منظر ہے جسے ہم شان نزول کہتے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اس کے تناظر میں اس کو سمجھنا ہے. اور دوسری جو چیز ہے جو خاص طور پہ اہمیت رکھتی ہے قرآن مجید کا اپنا سیاق و سباق، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹراسٹ میں کیا چیز آ رہی ہے. پہلے کس طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اب کس طرح کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس دوسری چیز کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم نے جو تقریباً 4 جمعوں میں جن لوگوں کا ذکر سنا ہے تو وہ 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے کہ جو اللہ، رسول، آخرت پر ایمان ایسا لائے کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، وہ اپنے وطن سے ہجرت کر گئے، وہ محمد الرسول اللہ کی پکار پر اپنے مال و اسباب سب چھوڑ کر ایک پردیس کی سرزمین کی طرف ہجرت کر گئے جہاں کچھ معلوم نہیں کہ پہنچیں گے تو کیا ہوگا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ اور رسول، وہ اللہ کا فضل اور رضوان اللہ کی چاہنے کے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑ کے نکل گئے. یہ ایک ظاہر ہے ان کی کمٹمنٹ شو کر رہی ہے یہ چیز کہ وہ کس درجے میں اللہ اور رسول کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. نہ کیریئر کی پرواہ ہے، نہ مال و اسباب کی پرواہ ہے، نہ کاروبار کی پرواہ ہے، نہ گھر بار کی پرواہ ہے، سب چھوڑ کے نکل آئے. انہی کی طرح کے کچھ لوگ اور ہیں جو چھوڑ کے نہیں نکلے لیکن وہ سب کچھ ان چھوڑ کر آنے والوں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنا گھر آدھا تقسیم کر کے ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا کاروبار ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. والذین تبوؤا الدار بالایمان، وہ لوگ کہ جو ایمان کے ساتھ یہاں پہلے سے مقیم تھے، وہ ان کی روش کیا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ آنے والوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خود ضرورت مندی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مال و اسباب دنیا کے بھوکے نہیں ہیں، ان کے دل بھی اپنے کاروباروں میں اٹکے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اس اپنے رویے اور روش کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہو گئے. اب تیسری کیٹیگری وہ ہے جو بعد میں آئے، والذین جاؤوا من بعدہم، جو بعد میں آئے وہ ان دونوں میں سے نہیں ہیں، وہ تیسرے ہیں. یہ جو بعد میں آئے یقولون، وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ جنہوں نے یہ قربانیاں دی ان کو بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے، اور جن کو تو نے ایمان میں ہم میں سبقت کر دی ہے ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی قدورت نہ رکھ، ان کی محبت ہمارے اندر ڈال. یہ اللہ والے ہیں اور ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ 3 مخلصین کے گروہ ہیں جن کا ذکر کر دیا. اب مخلص کے مقابلے میں کیا لفظ ہوتا ہے؟ ناخالص. جو ناخالص ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس طرح کی عہد و پیمان نہیں کیا ہوتا ہے.
اس کی کمٹمنٹ وہ والی نہیں ہوتی. جب کمٹمنٹ اس طرح کی نہیں ہے تو اس کے اندر ایثار اور قربانی نہیں ہوتی, ڈیووشن نہیں ہوتی. اصل میں آپ کی قربانی کا تعلق آپ کے جو بھی ایک نظریے کے ساتھ وابستگی ہے اس کے ساتھ جڑے گا. تو جن کی نظریے کے ساتھ اتنی گہری وابستگی نہیں ہے, اب مجھے بتائیں وہ گھر بار چھوڑ سکتے ہیں یا اپنا گھر بار کسی کو دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں, یا اپنے دل کو دوسرے کی قدورت سے آزاد کر سکتے ہیں؟ اب یہ وہ چیز ہے کہ یہ ایک بالکل دوسرا رویہ ہوگا, دوسرا طرز عمل ہوگا, دوسرا کردار ہوگا. ہم چاہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ مدینے میں تھا, اور چاہیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہر اس جگہ پہ ہوگا جہاں اس طرح کی کوشش ہوگی, جہاں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. وہ نہیں جد و جہد کر سکتے جب تک کہ ان کے اندر ایسے لوگ نہ ہوں جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار نہ ہوں. اور اگر اس دعوت کو قبول کر کے کوئی لوگ شامل ہوں گے تو وہاں یہ بھی لوگ ہوں گے جو انہیں بے وقوف سمجھیں گے. اب دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں, اپنا کاروبار چھوڑ کر آ جانا, اپنا گھر بار چھوڑ کر آ جانا, یا اپنا گھر بار کسی اور کو ایویں ہی دے دینا, دنیا کی حکمت و دانائی کے اعتبار سے تو بے وقوفی کا سودا ہے, حماقت کا سودا ہے. یہ تو کسی بھی عقل مندی کے معیار پہ پورا اترنے والی بات ہی نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ انؤمن کما آمن السفہاء, ہم بے وقوفوں والا ایمان لے آئیں جو اپنا سب کچھ لٹا کے بیٹھ گئے. تو یہ ہے جو تقابل کیا گیا کہ مومن وہ بھی ہیں جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں, مومن یہ بھی ہیں جو اپنے کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. قانون کی نظر میں دونوں مسلمان ہیں. عبداللہ ابن ابی بھی مسلمان ہیں, ابو بکر صدیق بھی مسلمان ہیں. نہ عبداللہ ابن ابی کو آپ مسلمانوں کے قبرستان سے باہر نکال سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے. اس کے حقوق اسلامی, وہ مسجد میں آ کے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے. حضور تشریف لاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں لوگوں باادب ہو کے بیٹھ جاؤ, اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. تو معلوم ہوا سپاسنامہ وہ پیش کرتا ہے. تقریر کرنے کی حد تک سب سے بڑا مومن عبداللہ ابن ابی ہوگا, لیکن جب قربانی دینے کا معاملہ آئے گا تو پتہ چلے گا احد سے یو ٹرن لے کے کون واپس آتا ہے. تو یہ تو جب آزمائش آ گئی تو تب پتہ چلے گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. لہٰذا یہاں تقابل کے طور پر ان کا ذکر کیا کہ جن کے اندر کھوٹ ہے. اور یہ کھوٹ سمجھ لیجئے نمازوں کے اعتبار سے نہیں ہے, یہ کھوٹ روزوں کے اعتبار سے نہیں ہے, زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے بھی نہیں ہے. یہ کھوٹ اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے اعتبار سے ہے, اپنا گھر بار قربان کر دینے کے اعتبار سے ہے, اپنا کاروبار قربان کر دینے کے اعتبار سے ہے. پھر میں مجبور ہوں اقبال کا وہ شعر سنانے پہ, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے ہم مدینے کی صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے سابقہ تعلقات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس بات کو بالکل آئسولیشن میں نہ دیکھیں. مدینے میں جو لوگ رہتے ہیں نا, اوس و خزرج, ان کے یہودی قبائل جو وہاں پہلے سے آباد تھے ان کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں. رشتہ داریاں اگر نہیں بھی ہیں تو بہرحال جو بھی ان کے چودھری قسم کے لوگ ہیں ان کے اسی طرح کی اپنی جو ان کی کلاس ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق داریاں ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کا جو ہے وہ سوشل جو آپس میں جو ایک تعلقات ہوتے ہیں وہ سارے قائم ہیں. اب ان میں سے ایک کمیونٹی کے خلاف ایک اقدام ہونے جا رہا ہے. اس اقدام میں ان کے خلاف ان لوگوں کا ساتھ دینا جو باہر سے آئے ہیں. ذہن میں رکھیے محمد الرسول اللہ مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں, باہر سے آئے ہیں. جب تک ایمان ٹنو کے حساب سے نہ وہ ممکن نہیں ہے. آباء و اجداد سے تعلقات چلے آ رہے ہیں, باپ دادا کے تعلقات ہیں, ساتھ جو ہے سفر کیے ہیں, ساتھ کاروبار کیے ہیں, بہت سارے کام ساتھ کیے ہیں, مشکل وقتوں میں ایک دوسرے کے کام آئے ہیں. اور آج اپنے انہی دوستوں کے خلاف آپ کو قدم اٹھانا پڑ رہا ہے. اور قدم بھی معمولی نہیں کہ انہیں شہر سے نکالنے کا حکم ہے, اب تم یہاں پہ رہ نہیں سکتے, نکلو یہاں سے. اب یہ حضور کا یہاں آ کے ساتھ دینا یہ کوئی کمزور ایمان کے بندے کے لیے ممکن نہیں تھا. لہذا جن کے اندر کمزوری تھی, جن کے اندر کجی تھی, جو پوری طرح موٹیویٹڈ نہیں تھے, جن کی کمٹمنٹ لیول وہ نہیں تھا, وہ ان کا رویہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو ہم تیزی سے پڑھ لیں. ہم نے 10 آیات پہ تو کوئی 3 مہینے لگا دیے, لیکن اب رمضان نزدیک ہے. میں چاہتا ہوں یہ 7 آیات تو ہم 10-15 دن میں 1-2 جمعوں میں جو ہے ہو سکے تو آج ہی, نہیں تو یہ کہ بہرحال اگلے جمعے تک ختم کر لیں, تاکہ پھر اگلے رکوع کا بڑا گہرا تعلق رمضان کے مضامین کے ساتھ ہے, وہ پھر ہم رمضان میں کر لیں گے. فرمایا الم تر الی الذین نافقوا, تو کیا تم نے, اس کا 2 طرح سے ترجمے آپ کو ملیں گے, کیا آپ نے
اور کہیں آپ کو ملے گا کیا تم نے. اس کا فرق سمجھ لیجئے. قرآن مجید کے مخاطب اول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے جو شخص قرآن پڑھ رہا ہو اللہ اس سے بات کر رہا ہے. جب میں پڑھ رہا ہوں تو جب میں پڑھوں مجھے لگے مجھ سے بات کر رہا ہے، جب آپ پڑھیں آپ کو لگے یہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر. کلام اللہ کا ہے، انسانوں کے نام ہے، ہدی للناس ہے، میں آپ ہم سب انسان ہیں تو اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو وہ مترجمین کے جنہوں نے یہ سوچ کر ترجمہ کیا ہے کہ قرآن عام آدمی سے مخاطب ہے، وہ کہتے ہیں کیا تم نے غور نہیں کیا، یعنی میں اور آپ نے. اور وہ مترجمین جو ترجمہ کرتے ہوئے ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ اول مخاطب محمد الرسول اللہ ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں کیا آپ نے غور نہیں کیا. اس لیے کہ حضور کا ذکر ہوگا تو بہرحال اس میں ادب، احترام، آداب کا لحاظ رکھا جائے گا. تو اب آپ اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس پر غور، اس کو ترجمے میں لا سکتے ہیں. کیا تم نے یا آپ نے غور نہیں کیا یا دیکھا نہیں ان کو، نافقو، وہ لوگ جو منافق ہیں. اس پر ہم کافی بات کر چکے، ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی. اب وہ شخص کے جو منافق ہے، ویسے یہ لفظ جو بنا ہے نافقہ، گو کے بل کو کہتے ہیں. گو وہ جو دو منہ والا بنا کے رکھتا ہے، اور وہ دو منہ اس لیے بنا کے رکھتا ہے کہ اگر شکاری آئیں گے کتا اس منہ سے داخل کریں گے تو یہ اس دوسرے والے منہ سے نکل جائے گا، اور اگر ادھر سے کوئی حملہ ہوگا تو یہ ادھر سے نکل جائے گا. اسی سے دو منہ آدمی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو عام دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یار اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھتے، چلیں ایک ٹوکری گر بھی جائے، ٹوٹ بھی جائیں تو کچھ انڈے محفوظ بھی رہ جانے چاہیے، کام آئیں گے، مشکل وقت میں کام آئیں گے. یا جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کشتی کا مسافر نہیں بلکہ دو کشتیوں کے جو مسافر بن جاتے ہیں. تو اب اس ایک لوگ وہ ہیں کہ جو یکسو ہو گئے محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یکسو نہیں ہو سکے، وہ دو کشتیوں کے مسافر ہیں، یا انہوں نے اپنے انڈے دونوں طرف رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ڈوب گیا تو یہ بچ جائیں. یہ ہیں تو سیانے لوگ، ہیں تو بڑے دنیا کے اعتبار سے بہت عیار لوگ، بڑے سمجھدار لوگ، بڑے حکیم لوگ، دنیاوی حکمت تو ان کو کمال درجے کی حاصل ہیں، لیکن یہ کہ دین کے اعتبار سے تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بڑی کمزوری کی بات ہے. یہ دو منہ لوگ ہیں، انہیں دونوں طرف تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. ویسے بھی آپ ذرا دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں نا، یہ جو ریجیڈیٹی ہے اس کو نہیں پسند کیا جاتا ہے. یک رخا پن، یعنی بندہ ایک طرف کا ہو گیا، ہم تو اسے پازیٹیولی کہتے ہیں یکسو ہو گیا، اللہ والا ہو گیا. لیکن آپ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو یکسو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یک رخا ہو گیا، اور جی ایک کے پاسے ہو گیا، یعنی اسے دوسری طرف کی، دوسری سائڈ کی ہوش ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے عام طور پہ دنیا میں اس رویے کو، روش کو پسند نہیں کیا جاتا ہے. اسی لیے تو وہ کہتے تھے یہ بے وقوفوں والی بات ہے. لیکن جس کی دوسری آنکھ کھل گئی ہو، جسے وہ غیب کی چیزیں جو ہے وہ سامنے نظر آنے لگی ہوں، جس کو جو حقیقت آشنا ہو گیا ہو، جسے معلوم ہو دنیا کی زندگی تو مچھر کے پر جتنی اہمیت نہیں رکھتی، تو وہ اسے تو یکسو ہونے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، اس کے لیے بتانے وہم و گما ہو جائیں گے سارے کے سارے، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. اور جس کی وہ والی آنکھ نہیں کھلی اس کے لیے ساری اہمیت انہی چیزوں کی ہے. اب انہی کے لیے تو وہ مرے گا، اپنی بھی تذلیل کروائے گا، ذلت کروائے گا، اپنی خود ہی بیچے گا. اور اسی کے لیے جسم بھی بیچتے ہیں لوگ تاکہ مال و دولت دنیا جمع ہو، سٹیٹس بنے، آگے ترقی حاصل کریں، اس کو بطور سیڑھی استعمال کریں، اپنی عزت کو بھی اور غیرت کو بھی، جتنا اوپر جا سکتے ہیں جائیں، کم از کم شہرت تو ہو. بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا. تو یہ ایک روش یہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو منافق لوگ ہیں کہ جو یکسو نہیں ہیں. جب یکسو نہیں ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ جب مشکل آئی، جب مال پہ بنی، جب جان پہ بنی، جب قربانی کا مرحلہ آیا تو آدمی لبیک نہیں کہہ سکا. وہ آواز جرس پر لبیک نہیں کہہ سکا. وہ جو فیض نے کہا نا، واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا. ایک فرمان عقل کا فرمان ہوتا ہے، اس کو تو ہر کوئی مان لیتا ہے، ریزنیبل بات ہے، عقل مندی کی بات ہے، حقیقت جیسے کہتے ہیں زمینی حقائق کے مطابق بات ہے، اسے تو ہر کوئی مان لے گا. لیکن ایک فرمان جنوں ہے پاگل پن والا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اب یہ جو آتش نمرود میں کودنا ہے یہ کوئی عقل مندی کی تو بات نہیں ہے. عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی. تو یہ جو کودنا ہے آگ میں، یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں. اب وہ شخص کے جس کی روش یہ ہے کہ واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. گھنٹی بجی ہے، نکارا بجا ہے کہ اب نکلو، تو اس کی جو بازگشت تھی اس کے ساتھ گیا ہوں. ایسا نہیں کہ وہ بازگشت اکیلی گئی ہو، یعنی اتنی جلدی لبیک کہا ہے، اتنا جو ہے اندھا دھند اٹھ کے دوڑا ہوں کہ جیسے اس آواز کے ساتھ ہی واپس گیا ہوں. تو ایک انداز یہ ہے. اور ایک انداز یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے
بلکہ وہ بھی مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ جانا تو چاہتا ہوں لیکن جب سوچتا ہوں تو پتہ نہیں یار ادھر کوئی گولی مجھے ہی نہ لگ جائے، کیا پتہ ہے نا، جنگ میں جاؤں گا، لڑوں گا، لیکن یہ کہ بات بچ گیا تو پھر ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی مجھے بھی جو ہے وہ اس نے کارکردگی کا انعام مل ہی جائے گا، لیکن یہ کہ کیا پتہ گولی میں ہی لگ جائے۔ تو سوچتا ہوں، ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو اب وہ سوچنے، یہ عقل تو نہیں چلنے دیتی، یہ تو اوپر کھڑی رہے گی۔ بڑا خوبصورت تقابل ہے جو کسی نے کیا کہ شب تار میں بھی جنوں میرا کئی منزلوں سے گزر گیا، تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں ہے۔ عقل تو کہے گی نا جب معاملہ صحیح ہوگا، زمینی حقائق سازگار ہوں گے پھر چلیں گے، جنون کو اس سے کیا، حالات سازگار ہیں کہ خراب ہیں، دن ہے کہ رات ہے، جب پکار لگی تو لبیک ہے۔ تو اب وہ لوگ کہ جو ذرا سیانے ہیں، در حقیقت قرآن بتا رہا ہے کہ یہی جو ہیں حقیقت میں سیانے نہیں ہیں۔ اب ایک اشعار سنائے ہیں تو ایک محاورہ زبان پہ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا جو سیانہ کوا کہاں بیٹھتے ہیں، ہاں جی یہ کوے سیانے ہیں لیکن یہ بیٹھتے گندگی پہ ہیں، انہوں نے سودا بہت کمزور کیا ہے، ہیں سیانے لوگ لیکن انہوں نے اپنا ہدف بس دنیا کو بنایا ہے، انہوں نے مال و دولت دنیا ہی کو کل شے سمجھا ہے، اس پہ ریجھ گئے، اس پہ مطمئن ہو گئے، اس پہ راضی ہو گئے۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنا سب کچھ اس پہ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے ان کے درمیان فرق۔ اب اس فرق کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ واپس جا نہیں سکا، اس فرمان پہ لبیک نہیں کہہ سکا۔ اس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا، ظاہر ہے ایک ڈسپلن آرگنائزڈ لیڈرشپ ہے، وہ پوچھیں گے بھائی آپ کیوں نہیں آئے، پہلا جواب یہ ہوگا غلطی ہو گئی۔ جب تک یہ ہوگا آپ خطرے میں نہیں ہو، آپ کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں، کمزوری ہے آپ میں، ضعف ہے، آپ جسے کہتے ہیں وہ اس لیول پر نہیں پہنچے جہاں پہ آپ کو پہنچنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ آپ کے اندر کوئی بہرحال ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی کفر کر دیا، کوئی منافق ہو گئے، آپ نے اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا۔ آپ بھی اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے رسول بھی آپ کے لیے استغفار کریں گے، کوئی نہیں، یہ اللہ معاف کرنے والا، بخش دینے والا ہے، اوکے۔ لیکن بات یہاں رکتی نہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے نہیں رکتی۔ آدمی ایک دفعہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، 2 دفعہ کرتا ہے، 7 دفعہ کرتا ہے، پھر خود ہی محسوس کرتا ہے کہ یار میں تو بے شرم ہی ہو گیا ہوں، ہر دفعہ مجھے ہی غلطی تسلیم کرنی پڑتی ہے، باقی تو لبیک کہتے ہیں۔ اب اپنی وہ جھوٹی عزت، جتنی عزت ہے نہیں، اپنی اس کمزوری پہ پردہ ہم کیسے ڈالیں گے، اس بزدلی کو چھپائیں گے کیسے؟ حضور اسی رات میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا، میں آنا تو چاہتا تھا، تیاری بھی کر لی تھی، لیکن رات ہی کو بس ایسا درد اٹھا ہے کہ میں صبح تو بس آنے کی جوگا ہی نہیں رہا۔ میری بیوی گر گئی تھی، اس کو چوٹ لگ گئی تھی، اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا۔ اب یہ ہیلے بہانے ہیں، یہ بہانے کس لیے ہیں؟ اپنی اس کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور بالکل نیچرل ہیں، فطری ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو منافق کے اندر پیدا، جب نفاق شروع ہوا ہے، جب تک آپ نے عذر پیش نہیں کیا، آپ نے سچی بات کہہ دی، اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا، ایمان ہے، لیکن جو ہی جھوٹ بولا، نفاق کا پہلا قدم اٹھ گیا، یہ فرسٹ سٹیپ ہے۔ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ ان کی عادت بن گئی ہے۔ وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے، جو 3 نشانیاں ان میں پہلی جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا جھوٹ بول کے بھی کوئی نہ بھی شک کرے تو خود ہی شک پڑ جاتا ہے کہ کل بھی پرسوں بھی ہر دفعہ مجھے ہی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تو پتہ نہیں ان کو یقین بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر آدمی قسم بھی کھاتا ہے، اور بات قسم تک بھی نہیں رکتی، آخر ضد بھی چڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا پاگل لوگ ہیں، نہ خود آرام کرتے ہیں نہ دوسرے کو آرام کرنے دیتے ہیں، انہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی مہم جوئی سوجی ہوتی ہے، انہیں ہر وقت جو ہے کوئی ایڈونچر سوجا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا بھی نہیں، آگ میں چھلانگ لگاؤ، آج سلطنت روما سے ٹکر ہے، اور آج فلاں سے لڑنا ہے، اور آج یہ کرنا ہے، اور آج وہ کرنا ہے، تو ایک چپ ہو کے کیوں نہیں بیٹھتے، چین سے کیوں نہیں بیٹھتے؟ اور پھر یہ سارے ایک دم یسر پیچھے اور پڑتے ہیں، کوئی انہیں سمجھانے والا بھی نہیں ہے۔ اب یہ جب بات یہاں پہ پہنچتی ہے، معلوم ہوتا ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب یہ تو عداوت شروع ہو جاتی ہے نا، یہاں سے تو دشمنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے تو ایک بغض شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ شے شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے مرض لا علاج ہو گیا،
पहले दोनों दर्जों से रिकवरी मुमकिन है। आदमी झूठ बोल के भी तो ठीक हो सकता है, तौबा कर सकता है, और ये कि झूठी कसम खाने के बाद भी उसकी वापसी मुमकिन है। लेकिन ये कि जब उसके दिल में ऐसे लोगों के लिए कि जो खरे लोग हों, ऐसे लोग कि जिनके बारे में खुद भी कहें कि हैं खरे बंदे, थोड़े कोड़े हैं, कड़वे हैं खरे, लेकिन ये कि उनसे फिर चिढ़ पैदा हो जाए, लगे कि इन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है, या समझें कि इन्होंने हमें भी जिद करके रखा हुआ है। ऐसे लोगों से जब जिद पैदा हो जाए, अदावत पैदा हो जाए, दुश्मनी पैदा हो जाए, और उनसे जान छुड़ाना या उनसे जान छुड़ाना पेश नज़र हो जाए, अब लेवल वो है कि नाकाबिले इलाज हो गया, अब वापसी मुमकिन नहीं है। ये वो जगह है सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम। ए नबी, अब इन पर बराबर हो गया है कि आप इनके लिए इस्तिगफार करें या आप इनके लिए इस्तिगफार न करें। लन यस्तगफिर अल्लाहु लहुम, अल्लाह ताला हरगिज इन्हें माफ़ नहीं करेगा। लन यगफिर अल्लाहु लहुम, हरगिज अल्लाह इन्हें माफ़ नहीं करेगा। इससे पहले मुमकिन है, ग़ज़वा अहज़ाब के बाद भी कहा कि इनके लिए मुमकिन है कि ये तौबा कर लें, अल्लाह ताला इन्हें माफ़ कर दें। लेकिन ये कि अब आके ये बात बराबर हो गई, ये थर्ड स्टेज है कि जो उसके बाद माफ़ी नहीं है। तो फरमाया कि ये वो मुनाफिक लोग हैं कि जिनका मामला ये है कि ये कहते हैं यक़ूलून लिइख़वानिहिम, ये अपने भाइयों से कहते हैं, अल्लज़ीना कफ़रू, वो भाई जो काफिर हैं। अब ये देखिए सगे भाई नहीं है, वो ताल्लुक़ वाला भाईचारा है। और यहीं पे एक बात और भी आ गई कि ईमान लाने के बाद असल भाईचारा कौन सा है? ईमान की बुनियाद पर है। और असल दुश्मनी क्या है? वो भी कुफर के साथ है, बेशक सगा भाई हो। अब दोस्ती और दुश्मनी के पैमाने बिल्कुल बदल गए हैं, नया मेयार है। अब वो उसकी शान वो भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके बेटे बाद में ईमान लाए, उन्होंने बताया कि अब्बा जान, आप ग़ज़वा बदर के मौके पे मेरी तलवार की ज़द में आ गए थे, मैंने बस पहचान लिया, आखिरी लम्हे मैंने तलवार रोक ली। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, बेटे तुम कुफ्र के लिए लड़ रहे थे इसलिए तुमने तलवार रोक ली, खुदा की कसम मेरी तलवार की ज़द में आए होते तो कभी ना रोकता। ये शफ़क़त पिदरी तो मशहूर शे है ना। बेटों के अंदर बाप के लिए जज्बे में कमी हो सकती है, बाप के अंदर तो बेटों के लिए कोई कमी नहीं होती। बाप बेटे से कह रहा है कि मेरी तलवार की जद में अगर आए होते तो कभी ना बचते। ये कुफर और इस्लाम का फर्क है। अब खूनी रिश्ते खत्म, अब दोस्ती और दुश्मनी का मेयार नया है। इस नए मेयार पर परखे जाओगे, किसको रिश्तेदार अजीज हैं, किसको भाई बंद अजीज हैं, किसको अपने ससुराली अजीज हैं और किसको अपने ननिहाली अजीज हैं। अब तो इस पर देखा जाएगा, और किसको अपने नजरियाती वर्कर अच्छे लगते हैं। अब तो सारी जो है आपकी पहचान और आपके ईमान की परख इस पर होगी। आपको पसंद कौन है, आपको नापसंद कौन है, किससे आप तंग पड़ते हैं और किसको आप पसंद करते हैं, और वो खूनी बुनियादों पर करते हैं या नजरियाती बुनियादों पर करते हैं। अब आपका इम्तिहान खरे और खोटे का तो इस बुनियाद पे होना है। तो इनके वो भाई जो हैं तो काफिर, लेकिन उन्होंने भाई बना के रखे हुए हैं, और ये काफिर भी हैं मिन अहलिल किताब, अहले किताब यानी यहूदी। और यहूदियों का वो कबीला जिसका शुरू में जिक्र आ गया सूरह जो हमने पढ़ी थी, सूरह हशर की पहली आयत में, कि जो बनु नज़ीर थे जिनको ग़ज़वा उहद के बाद निकाला गया। उनको कहते क्या है? लइन उखरिजतुम लनखरुजन्न माअकुम, अगर तुम निकाले गए। अब इसलिए कि हुजूर ने अल्टीमेटम तो उनको दे दिया था कि तुमने हमारे खिलाफ ये साजिशें की हैं, मायदा तुम तोड़ चुके हो, मायदा तोड़ चुके हो, अब तुम यहाँ रह नहीं सकते। लिहाजा बजाय इसके कि हमें कोई कार्रवाई करनी पड़े, तुम खुद ही निकल जाओ। अच्छा, दूसरी तरफ मामला ये है कि उन्होंने ये सोचो विचार भी शुरू की कि हम निकल ही जाएं, इसी में आफियत है, हम छोड़ जाएं मदीना, चले जाएं, लड़ाई लड़े बगैर अपना मालो असबाब लें और यहाँ से निकल जाएं, हिजरत कर जाएं, कूच कर जाएं। अच्छा, ये जैसे कहा जाता है ना अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, तो ये भी एक कुदरती बात है, और कोई तो शैतान भी जो है वो पुश करता है। इन्हें महसूस हुआ कि इनके निकलने से हमारी पीठ नंगी हो जाएगी। मुनाफिकीन को इन्होंने उन्हें पैगामात भेजे, उन्होंने कोई पेशकश नहीं की, उन्होंने कोई हाथ नहीं बांधे, उन्होंने कोई मुसाफरत, इनके पास कोई अपने सफ़ीर नहीं भेजे, इन्होंने खुद पेशकश की। मुनाफिकीन ने जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाने के दावेदार हैं और मस्जिदों में खड़े होकर तकरीरें करते हैं कि अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ला रहे हैं, इन्होंने पैगामात भेजे उधर, और पैगाम भेज कर कहा क्या, आप फिक्र ना करो, आप जाने का फैसला ना करो, आप क्यों जा रहे हो, ये तो आपकी जगह है, सन ऑफ द सॉइल हो आप। तो अगर आपको निकाला गया, लाइन उखरिजतुम, अगर तुम्हें निकाला गया, लनखरुजन्न माअकुम,
ہم بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں گے، احتجاجن کہہ لیجئے، یا یہ کہ مدینہ کی افرادی قوت کم کرنے کے لیے ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے، یا ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ ہم آپ کے کتنے وفادار ہیں، کتنے دوست ہیں، ہم بھی یہ گھر چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور آپ کے معاملے میں کسی کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اب یہ بڑا توہین آمیز انداز ہے، اور یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ کی۔ حکم کس کا تھا؟ حضور کا تھا۔ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، یعنی حضور کا فیصلہ نہیں مانیں گے، وہ آپ کو اگر یہاں سے نکال دیں ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہماری آپ کی برادری ہے، آپ ہمارے رشتہ دار نہیں بھی ہو تو برادری ہو۔ تو باقی یہ کہ جن کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں رشتہ داروں کے معاملے میں تو ہماری نظریاتی وابستگی پرے ہے۔ ہم نے بڑے بڑے نظریاتی جو ہے وہ ورکر دیکھیں، جب ذرا سا وہ رشتہ داری کے ووٹ کی ضرورت پڑے تو اس وقت ان کا نظریہ گھر رہ جاتا ہے، بیلٹ باکس میں ووٹ ادھر جاتا ہے جدھر خون پکارتا ہے۔ تو ایسے ہی بڑے بڑے جو ہیں وہ دعوے دار اقامت دین کی جدوجہد کے بھی خاندان کی ضرورت کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ وہی بات انہوں نے بھی کی، تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تمہارے پر جنگ مسلط کی گئی، تم سے لڑا گیا، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے۔ اچھا، یہاں تک پہنچ کے جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط ہو گئی۔ بات میں نے یہ کہی تھی کہ یہ لوگ قربانی نہیں دے سکتے، یہی دعویٰ تھا نا میرا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے۔ یہ بات برابر نہیں ہو گئی ان کے جو مکے سے نکلے تھے؟ تو وہ اگر گھر بار چھوڑ کے نکلے تو ہم بھی نکلیں گے، اور تمہارے ساتھ جنگ لڑی گئی تو ہم بھی لڑیں گے۔ کم از کم قرآن مجید کے الفاظ ہیں تو یہاں تک پہنچ کے تو معلوم ہوتا ہے یہ قربانی دینے والے لوگ ہیں، دوستی نبھانے والے لوگ ہیں، برادری کی خاطر جان دینے والے لوگ ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کچھ اور بات کہتا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ یہ وہ جو نہیں ہوتا ہمارے ہاں قدم بڑھاؤ فلانے خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ وہ ہیں۔ یہ ساتھ وات کسی کے نہیں ہیں، یہ ساتھ ہوتے تو محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہ دیتے، یہ قربانی دے سکتے ہوتے تو ان کا دامن اس سے تعلق منقطع کرتے۔ یہ قربانی دینے والے نہیں، ان تلوں میں تیل نہیں، اللہ جانتا ہے، یہ ان کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ ویسے ان کی بڑکیں یہ ویسے اپنے نعرے ہیں جو لگا رہے ہیں، ساتھ وات انہوں نے کسی کا نہیں دینا، اور اللہ آپ کو بتا رہا ہے انہم لکاذبون۔ اچھا، یہ بات کیوں بتائی؟ دیکھیے یہ جو ہنگامہ ہوتا ہے نا، یہ پروپیگنڈا، وہ آج کل آپ سنتے ہیں وہ جو 5th جنریشن وارفیئر، تو بہرحال پروپیگنڈا آپ پہ نفسیاتی اثر تو ڈالتا ہے۔ اب ایک تگڑا گروپ لمبی زبان والا جس کے پاس میڈیا بھی ہو میڈیم بھی ہو، اب وہ جب شور مچائے اور ایک ہوا کھڑا کر دے تو اچھے بھلے اہل ایمان لوگوں کو بھی ایک وقت میں جو ہے وہ ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے دل میں کہ یار یہ بھی اب ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کی طاقت بڑی ہو جائے گی، ان کا مجمع بڑا لگ جائے گا۔ اس لیے اللہ تسلی دے رہا ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی خیال آ رہا ہے کہ ان کی طاقت بڑی ہو گئی ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ان کے ساتھ چلے جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اگر یہ قربانی دے سکتے ہوتے تو حضور سے وابستہ ہوئے تھے، ادھر سے کٹتے کیوں؟ اچھا، یہ بات پھر ذہن میں لے آئیں، رکھیں، ہمارے ہاں منافقت کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق وہی ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر دھوکہ دینے کی نیت سے آیا ہو۔ یہ نفاق مدینے میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ ایک ہی واقعہ ہے کل، جو چند یہودی تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے اور اس کے بعد وہ کافر ہو گئے تھے، وہ اس لیے انہوں نے کیا تھا تاکہ ہمیں دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی واپس آ جائیں۔ آج کے دور میں اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کسی دشمن ملک کے کوئی بھی جو جاسوس ہیں وہ مسلمان بن کے آئیں، ہو سکتا ہے بہت لمبی داڑھی بھی رکھ کے آئیں، اور یہ کہ 6 کلمے بھی یاد کر کے آئیں۔ بہت سے مسلمانوں کو 6 کلمے یاد نہیں ہوتے، لیکن جو جاسوس بن کے آئے گا وہ تو پکے یاد کر کے آئے گا، وہ بالکل نہیں بھولے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو آ کے نمازیں پڑھاتے رہیں، لیکن یہ کہ وہ ہوگا کافر، ختنہ بھی کرا کے آئیں گے، کیا پتہ کوئی چکی کر لے، لہٰذا وہ تو کامل مسلمان ظاہری بن کے آئیں گے، اندر سے وہ کافر ہوں گے۔ یہ ہے شعوری نفاق، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک قسم ہے، لیکن یہ قسم مدینے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اکثر نفاق کون سا تھا؟ جس کے آخر میں آتا ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، انہیں نہیں پتا، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہیں نہیں پتا، وَلَٰكِن لَا يَفْقَهُونَ، وہ نہیں سمجھتے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ سمجھتے ہیں وہ ایمان پر ہیں، وَاللَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، انہیں خود زوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ نفاق غیر شعوری ہے، بندے کو نہیں پتا ہوتا میں منافق ہو رہا ہوں،
جب وہ قربانی نہیں دے سکتا اور اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولے گا تو نفاق میں اس نے قدم رکھ دیا، اسے نہیں پتا۔ جب اس نے قسم کھائی، جھوٹی قسم کھائی، نفاق کی اگلی سیڑھی چڑھ گیا، اسے نہیں پتا۔ ہاں، جب اس کے دل میں سچے مخلص اہل ایمان کے خلاف بغض پیدا ہو گیا، نفرت پیدا ہو گئی، ان سے تنگ آ گیا، ان کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں رہا، اب اسے شعور بھی حاصل ہو جائے گا، آخر یہ اللہ والے مجھے ناپسند کیوں ہیں، یہ مجھے اچھے کیوں نہیں لگتے۔ اب تو وہ شعور کی سطح پہ بھی پہنچ گیا، لیکن اب واپسی ممکن نہیں ہے، یہ غیر شعوری طور پر ڈیرے ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہی نفاق سے ڈرتا رہتا ہے، اور ہر وقت خطرے میں رہتا ہے کہ کہیں مجھے نفاق نہ لگ جائے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت جو ہے وہ ہر وقت لرزاں ترساں رہتے تھے کہ کہیں میں منافق نہ ہو گیا ہوں۔ سچے مخلص صحابہ، وہ کوئی ذرا سی کوئی کمی ہو جائے تو وہ کہتے تھے میں منافق۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ آتا ہے، وہ ایک دن عجیب کیفیت میں نکلے، فرماتے جاتے تھے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں انہیں ہی ڈر ہوتا ہے، اور جن کے دل میں نفاق ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کہ ہم منافق بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو پکا ٹھکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم معیار ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ڈرتا وہ ہے جو مومن ہے، اور نچنت وہ ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچائے، یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ غیر شعوری طور پر آدمی کو لاحق ہو جاتی ہے۔ تو معاملہ ان کا یہ ہے کہ یہ آ کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس سے اگلی بات یہ کہ جا کے کافروں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بے دخل کیا گیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر تمہارے خلاف جنگ کی گئی تو تمہاری مدد کریں گے۔ لَإِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے گئے یہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے، بالکل نہیں نکلیں گے، یہ اپنے کاروبار بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اور اگر ان سے جنگ کی گئی، لا ینصرونہم، یہ ان کی بالکل مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوہم، اور اگلی بات بھی سن لو، بالفرض بعض اوقات آدمی شرما شرمی میں بھی نکل ہی آتا ہے نا، اب کوئی مجبوری پڑی گئی، چلی پڑے، کون سا گھر سے نکلتے وقت ہی جنگ شروع ہو جاتی ہے، جنگ تو میدان جنگ میں جا کے شروع ہوتی ہے، تو وہ گھر میں ایک ہلا گلا ہوا، ایک نعرہ لگا، شور شرابہ اٹھا، چل پڑے، تو اگر چل کے میدان جنگ تک آ ہی گئے، بالفرض محال ہے آ جائیں، لیکن بالفرض اگر آ گئے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، جو ہی ہلا پڑے گا، زور کی یلغار ہوگی، یہ پیٹھ موڑیں گے اور بھاگ جائیں گے، صرف شکل دکھانے آئیں گے، حاضری لگوائیں گے کہ ہم بھی حاضر ہیں جناب آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، لیکن جو ہی زور کا جو ہے وہ غدر مچے گا دوڑ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر مدد بھی نہیں دیے جائیں گے۔ اصل میں یہ بھی انہوں نے ان کو ہلاشیری دی تھی کہ فکر نہ کرو۔ عبداللہ ابن ابی بہت بڑا سیاستدان تھا، وہ اس کے بڑے تعلقات تھے، اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کرو، میں بنو قریظہ کو بھی تیار کر لوں گا، اور یہ بھی میرے اوپر ہے کہ بنو غطفان کے قبائل جو رہتے ہیں قریب میں ان کو بھی جو ہے وہ میری بات ہو گئی ہے، تو وہ ہمیں مدد وہاں سے بھی مل جائے گی، فوجیں ادھر سے بھی آ جائیں گی، تو ہم ان کا جو ہے وہ بالکل جو ان کو ناکام کر دیں گے، آپ بے فکر رہو۔ تو بتایا گیا کہ کہیں سے مدد بھی نہیں آئے گی، نہ بنو غطفان آئیں گے، نہ بنو قریظہ اٹھیں گے، اور یہ اکیلے ہی مار کھائیں گے، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، اے مسلمانوں، ان کے سینوں میں تمہارا روب، تمہاری دہشت، تمہاری دھاک زیادہ ہے من اللہ، اللہ سے، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ اللہ سے ڈریں تو یہ خفیہ سازشیں کیسے کریں؟ وہی بات جو چھپ کے کہتے ہیں تمہارے سامنے آ کر نہیں کہتے۔ ان سے کہیں معاہدہ لکھ دو، لکھ کے دے دو، لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ ان سے کہو اعلانیہ کہو، بتا دو، نہیں 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 یہ نہیں، یہ تو اس طرح تو راز افشا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا وہ اللہ کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا ڈر ان کے دلوں میں زیادہ ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ رد کر دیں گے، وہ ہماری بات کو ہم پہ لوٹا دیں گے، وہ ہم پر جو ہے ہماری ایکسپلینیشن ہو جائے گی، تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، یا یہ کہ تمہاری طرف سے کوئی سزا مل جائے گی، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اس سے ان کے بے ایمان ہونے کا اندازہ لگاؤ۔ اچھا، اسی بے ایمانی کا ذکر جو پیچھے سورہ مجادلہ میں آیا تھا وہ کیا تھا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیخلفون لہ کما یخلفون لکم، جب اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اٹھائے گا حشر کے میدان میں، اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔
اس درجے بے ایمان ہو چکے ہیں، اس درجے ان کے اندر سے ایمان اور اللہ کا رعب اور اللہ کی عزت اور اس کا جلال نکل چکا ہے کہ اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جب دنیا میں ایک کافر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی بنیاد کوئی اور ہوتی ہے، لیکن ایک وہ شخص کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، جانتے ہیں اللہ دیکھتا ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اب اس جھوٹ کے لیے اس نے اللہ کے حوالے سے بھی کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کر کے رکھی ہوتی ہے نا، کوئی ہیلا بہانہ بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ میرا جھوٹ جو ہے یہ اللہ کے ہاں بھی جسٹیفائیڈ ہے، وہ بول رہے گا، تبھی تو بول رہا ہے۔ کون سا مسلمان ہے جسے نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ گیا گزرا مسلمان بھی ہے، اسے یہ تو معلوم ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی جھوٹ بول گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن چوری کر سکتا ہے، مومن شراب پی سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو وہ کہ جو جھوٹ بولنا شروع ہو گئے، معلوم ہوا وہ ایمان جو مطلوب ہے اس کے دل سے رخصت ہو چکا ہے۔ تھوڑا بہت جانتا ہے، کچھ تعارف ہے، کچھ آخرت کا اسے خیال ہے، لیکن وہ ایمان جو مطلوب ہے وہ اس کے دل سے نکل چکا، وہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے ہے ان کا معاملہ کہ یہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تفقہ نہیں رکھتے۔ جو یہ فقہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتی ہے ہماری چالاکی، ایک ہوتی ہے سوجھ بوجھ، بصیرت، وزڈم۔ چالاکی اور شے، آپ کو معلوم ہوگا یہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، یاریاں مکاریاں کرتے ہیں، ان کی سوجھ بوجھ اتنی نہیں ہوتی۔ بڑا ماہر چور ہوگا، بڑا آسانی سے پکڑا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کی جو ہے وہ جیسے وہ بات مشہور ہے کہ مولوی کی دوڑ مسجد تک، تو ایسے ہی چور کی دوڑ جو ہے چوری کے سامان تک۔ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتا کہ پھر کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، اتنی لمبی اس کی سوچ نہیں ہوتی۔ اس کی ساری عیاری مکاری اس لمیٹڈ ایریا تک ہوتی ہے جو اس اور اس کے ہدف کے درمیان کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ساری چال بازیاں وہیں تک کرتا ہے۔ ہر چالاک آدمی، ہر عیار آدمی، ہر مکار آدمی، اس کی سوچ ہمیشہ محدود رہے گی، اس کے اندر وہ بصارت اور بصیرت اور گہرائی اور ڈپتھ اس میں نہیں آئے گی، تفقہ نہیں آئے گا، سوجھ بوجھ کی گہرائی اس میں نہیں ہوگی۔ تو فرمایا یہ لوگ تفقہ سے محروم ہیں۔ تفقہ پیدا ہوتا ہے اصل میں کہ کس چیز کی جو ہے اہمیت زیادہ ہے، کون سی چیز کم اہمیت کی ہے، ویلیو سٹرکچر کیا ہے، کون سی اقدار ہیں، سچ کی اہمیت کیا ہے، جھوٹ کی کیا ہے، اول کیا ہے، آخر کیا ہے۔ آپ اپنے ظروف و احوال سے پوری طرح واقف ہوں، میرے دائیں کیا، بائیں کیا، آگے کیا، پیچھے کیا، ماضی کیا، مستقبل کیا، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر جب آپ فیصلے سازی کرتے ہیں تو اس سے وہ تفقہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی کل سوچ یہ بن جائے کہ میں نے اپنی جان بچانی ہے، میں نے اپنا مال بچانا ہے، آپ کی سوچ کا دائرہ بڑا محدود ہو گیا، اب اس سے آپ کا فہم چلا گیا، آپ کی فراست چلی گئی۔ اسی بات کو ایک اور انداز میں ہمارے محاورہ مشہور ہے کہ دروغ گورا حافظہ نباشت، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا ہے۔ بھئی وہ حافظہ ہو کدھر سے؟ اس کی سوچ ہی محدود ہے، آج ایک بات کر کے چلاکی کر کے کوئی جھوٹ بول کے نکل گیا، کل اسے یاد ہی نہیں ہوا رہے گا کہ یہ ہوا کیا تھا۔ سچی بات یاد رہتی ہے، سچا واقعہ یاد رہتا ہے، جھوٹی بات، جھوٹا واقعہ جو آپ نے گھڑ کے سنایا ہو وہ کل آپ بھول گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بالکل جو ہے فطری سی بات ہے، آدمی بھول جاتا ہے اس بات کو۔ تو فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ کہ یہ تفقہ سے محروم ہیں، لا یفقہون، ان کو سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ اب جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کو بالکل یکسو ہو کر ایمان لائے اور دنیا کو انہوں نے مؤخر کیا، آخرت کو مقدم رکھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایسی یکسوئی پیدا ہوئی، وہ اپنی ہر شے دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، گھر بار، کاروبار، مال، دولت، اسباب، سب۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے یہ والی قربانی نہیں دے سکتے، وہ اپنی جانوں مالوں کو دینے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، وہ گھنیری چھاؤں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مشکل کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ ہیں جو کنارے کھڑے ہو کے عبادت کرنا چاہتے ہیں، بیچ منجدار میں کودنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ کبھی یکسوئی سے نہیں چل سکیں گے، یہ جھوٹ بھی بولیں گے، یہ لوگوں کو دغا بھی دیں گے، یہ حکمت عملی اس چیز کو کہیں گے کہ جس میں ان کا تحفظ ہوتا رہے، ان کے جان و مال کا تحفظ ہوتا رہے، وہ کسی خطرے میں نہ جائیں۔ یہی وہ بیماری ہے جسے وہن کہا گیا ہے۔ جو بیماری جب پیدا ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقوام عالم تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔
اور صحابہ نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا، کیا ہم تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت ہوگے لیکن تمہیں وہن لگ جائے گی، کمزوری آ جائے گی تم میں۔ تو پوچھا وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا، یہ پرانی کہانی نہیں ہے، یہ مدینہ کی کہانی ہی نہیں ہے۔ مدینہ میں ایک چھوٹے سکیل پر یہ کہانی تھی، جسے قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا، وہ آج بڑے سکیل پر ہے، گلوبل ہے، اور پوری امت مسلمہ اس کی آج مصداق بنی ہوئی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر یہ کم ہمتی اور کمزوری اس لیے آئی ہے، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے لیے جینے کے لیے اپنا، جیسے جو اسلام اصل کہ اپنا سب کچھ انسان نچھاور کرنے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں فیصلہ کرنے کی، آرزو پالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔